میری ایک بات غور سے سنو، میں منافق آدمی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بڑی جرت دی ہوئی ہے، میرا جو عقیدہ ہوتا ہے میں ٹھوک بجا کے بیان کرتا ہوں۔ ہاں، صحابی رسول جو میرے نبی کا کوئی صحابی ہو، صحابی کی جوتیوں سے لگی ہوئی خاک پہ میری زندگی قربان۔ لیکن شاہ صاحب ایک بات میں میسج دینا چاہ رہا ہوں حویلیاں والوں، لفظ صحابہ بولا جائے تو صرف 4-5 نام ذہن میں کیوں آتے ہیں؟ میں اس فکر کی بھی مذمت کرتا ہوں، میں اس فکر کا بھی مخالف ہوں کہ لفظ صحابی بولا جائے تو 4-5 کیوں؟ میرے نبی نے جب حج فرمایا تو مختلف روایات ہیں، لیکن شاہ جی قبلہ کیا کم از کم روایت یہ نہیں ہے کہ میرے نبی کے اس حج کے ساتھ ہی میرے نبی کے 1,24,000 صحابہ تھے؟ کتنا؟ یعنی یہ تو وہ فگر ہے جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ حج کیا۔ اب باقی علماء میں اختلاف ہے، کئیوں نے لکھا 1,44,000، کئیوں نے لکھا 1,60,000، کئیوں نے لکھا 2,16,000، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن چلو ہم ان 1,24,000 کا نام ہی لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے نبی کے یاروں میں سب سے ٹاپ پہ تو 10 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن العوف۔ بھئی ٹاپ پہ تو یہ 10 ہیں، پھر جب لفظ صحابی بولا جائے تو ان 10 میں سے بھی صرف 4 ذہن میں آئے اور باقی 1.25 لاکھ میں سے 2-3 ذہن میں آئے۔ پتہ چلا تو صحابہ کا مخلص نہیں ہے، تو 1-2 کو صحابی مانتا ہوگا۔ میں مصطفیٰ کے سارے میں مصطفیٰ کے ہر صحابی پہ صدقے، میں آمنہ کے لال کے ہر یار پہ قربان۔ میرے نبی کے صحابہ کی محبت ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے۔ لیکن شاہ جی اب باتیں کھلی ہیں تو پھر کھلیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سیدنا جہجہ غفاری صحابی نہیں ہے؟ اور اس جہان میں جتنے تبرے حضرت عبد الرحمن بن عدیس البلوی پہ ہو رہے ہیں، حضرت جہجہ غفاری پہ ہو رہے ہیں، حضرت سیدنا عمرو بن الحمد پہ ہو رہے ہیں، اتنے کسی پہ نہیں ہو رہے۔ لیکن تم نے ان 3 صحابہ کا نام بھی کبھی کسی محفل میں سنا ہے؟ صرف شان صحابہ، شان صحابہ، انہاں دا نام ہی کوئی نہیں، اور تم کبھی نہیں سنو گے، کیونکہ یہ شان صحابہ کے نعرے لگانے والوں کی اپنی کتابوں میں ان صحابہ پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ میں میدان کا آدمی ہوں، میں بات دلائل سے کرنے والا ہوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صحابہ کی اگر ڈیٹیل میں بات کریں تو پھر ان کا نام بھی تو لینا، جہجہ غفاری، حضرت عبد الرحمن بن عدیس البلوی، حضرت سیدنا عمرو بن الحمد۔ معلوم ہے یہ عبد الرحمن بن عدیس البلوی کڑے صحابی نے؟ اور یہ وہی صحابی ہیں جو میرے نبی کے پاس گئے، میرے نبی نے لاڈ سے اپنا ہاتھے سے پھیرا۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ کے اندر یہ راوی صحابی ہے، راوی، اور یہ حدیث کا راوی صحابی عبد الرحمن بن عدیس البلوی۔ عمرو بن الحمد راوی صحابی ہے میرے نبی کا۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عدیس میں میرے نبی نے ادھر ہے، اور اس کی ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو تو اس کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں انہوں نے میرے نبی پاک کو جا کے گلاس کا دودھ پیش کیا۔ میرے نبی نے گلاس کا دودھ لیا، دودھ پیا، میرے نبی نے نوش فرمایا، نوش فرما کے میرے نبی نے یہ پاس کھڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے کے اوپر کیا کیا؟ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تیری جوانی میں برکت دے، اللہ تیری 80 سال عمر ہے، بابا بابا نہیں ہے، 5 سالہ دا جوان ہے۔ تمام محدثین علماء نے سب نے اس حدیث کو لکھا ہوا ہے۔
بابا بابا نہیں ہے، 80 سال کا جوان ہے، 25 سال کا جوان لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا جی بال ہو جے کالے، اے رخسارا تے ہو جیاں رونقاں، جسم پہ جریاں کوئی نہیں ہے، آپ کے جسم کے اندر قوت میں جناب آپ کے کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی جناب آپ کے جوڑوں کا درد نہیں ہے، کوئی لاٹھی، کوئی کھونڈا، کوئی کھونڈی کچھ نہیں ہے، 25 سال کے جوان کی طرح چمکتے ہو۔ تو آپ ایک ہی یہ نہیں کہتے تھے بھائی میں نے خوراکیں بڑی کھائی ہیں، میں نے کھجوریں بڑی کھائی ہیں، میں نے دودھ بڑا پیا، ایک ہی لفظ بولتے۔ فرماتے چہرے پہ ہاتھ آمنہ کے لال کا آیا، مصطفیٰ نے دعا عطا فرمائی ہے، اب دنیا سے جاؤں گا تو بال چٹے نہیں، بال کالے لے کے جاؤں۔ اور میں اگلا جملہ بولوں تو کیا حضرت عمار بن یاسر صاحب یہ رسول نہیں ہے؟ اور سوال تو یہ ہے کہ جب صحابہ کی داستان چھڑتی ہے تو صرف 3 4 5 پہ جا کے رکتی کیوں ہے؟ اگر ڈیٹیل میں ہے تو پھر سب بیان ہو، مگر نہ یہ بیان ہو کہ جس نے حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی سعادت عطا حاصل کی ہے اور اسی عشق کے مزے میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے اور اس کے قدموں کی خاک پہ میری زندگی قربان ہو جائے۔